الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم. اہم اور عصر کی نماز کے بعد سے بلکہ عصر کی نماز سے ہی اللہ کے گھر میں ایک پاکیزہ مقصد کے لیے جمع ہیں، اعمال میں بھی مشغول ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی ہماری اس ٹوٹی پھوٹی حاضری کو قبول فرمائے، بامقصد اور کامیاب بنائے. ان نورانی اور روحانی مجلسوں میں حاضری کا مقصد ہم سب جانتے ہیں کہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جائے. اللہ سے ہم میں سے کس کا کیسا تعلق ہے وہ اس کو معلوم ہے. جس کا تعلق مضبوط ہے اس کے تعلقات میں تازگی آتی ہے، اور جس کا تعلق کمزور ہے تو اس کو اللہ سے تعلق حاصل ہوتا ہے یا تعلقات میں پختگی اور مضبوطی آتی ہے. اور اللہ سے تعلق ہو گیا تو جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، اور اللہ جس کا ہو گیا دنیا میں بھی وہ شخص کامیاب ہے اور آخرت میں بھی بہرحال وہ کامیاب ہے. یہاں بیٹھ کر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنتے ہیں. عصر کے بعد ہم نے تعلیم سنی، پھر نماز کے بعد میں ہم نے ذکر کیا. ذکر کرنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا. ہم نے اللہ کو یاد کیا تو یہ ایک سبق ہم نے لیا کہ ابھی تو ہم نے اپنے روحانی سرپرست کی موجودگی میں، حضرت کی موجودگی میں ہم نے ذکر کیا ہے. یہ ہمارا سبق ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس سبق کو روزانہ صبح و شام دہراتے رہیں گے. جیسا کہ مفتی صاحب بھی ہمیں توجہ دلا رہے تھے کہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا یہ اللہ سے اللہ کا تعلق مانگنے کا بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے. اور اللہ کا تعلق حاصل ہوتا ہے تو اللہ کی تڑپ دل کے اندر آ جاتی ہے، اللہ کی طلب دل کے اندر آ جاتی ہے. بچہ جب ماں کے سامنے روتا ہے اور اپنی تڑپ اور طلب ظاہر کرتا ہے تو اس کی تڑپ کے نتیجے میں کیا انقلاب آتا ہے؟ ماں کے جسم میں خون ہے، لیکن اس کی طلب اور تڑپ کے نتیجے میں اللہ خون کو دودھ بنا کر کے اس کے لیے غذا بنا کر پیش کر دیتے ہیں. یہ اس بچے کی طلب ہوتی ہے اور تڑپ ہوتی ہے. اس معصوم کی تڑپ پر یہ انقلاب آتا ہے. اسی طرح جب بندہ اللہ کے سامنے تڑپتا ہے اور بندہ اپنی طلب اللہ کے سامنے ظاہر کرتا ہے تو گناہوں کا جو اندھیرا ہے اللہ اس اندھیرے کو اپنی رحمت سے بدل کر اس کو نورانیت عطا فرما دیتے ہیں. جیسے وہاں خون کا رنگ تبدیل ہوتا ہے اور سفید دودھ جیسی غذا اس کو مل جاتی ہے، ایسے ہی جب بندہ اپنی طلب اور تڑپ اللہ کی بارگاہ میں ظاہر کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس کے تڑپ کے نتیجے میں جو گناہوں کی سیاہی ہے اور گناہوں کا جو اندھیرا ہے اللہ کی رحمت سے اللہ کے نور میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو نورانیت حاصل ہوتی ہے. اور نورانیت
حاصل ہوتی ہیں تو اللہ سے قرب اور اللہ کا تعلق اس کو حاصل ہوتا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق حاصل ہو جاتا ہے وہ دنیا میں افضل اور مکرم اور بہتر انسانوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء جانتے ہیں کہ وہ انبیاء کے بعد دنیا میں سب سے بہتر انسان ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں، اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، تو انبیاء کا درجہ تو سب سے بلند ہے، لیکن تمام انبیاء کے بعد میں انسانوں میں سب سے بڑا درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ درجہ ان کو کس وجہ سے ملا؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو مشکات شریف کے شارح ہیں، انہوں نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو درجہ ملا ہے نہ تو کثرت روایت کی وجہ سے ملا ہے، ایسا بھی نہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سن کر کے اور لوگوں کو پہنچائی ہوں، سنی تو بہت ساری ہیں لیکن آگے بڑھانے میں احتیاط کرتے تھے، تو اس وجہ سے بھی ان کو بڑا درجہ نہیں ملا کہ انہوں نے زیادہ حدیثیں لوگوں کو بیان کی ہیں، اور بہت ساری چیزیں شمار کرواتے کرواتے وہ فرماتے ہیں نہ یہ وجہ ہے، نہ یہ وجہ ہے، نہ یہ وجہ ہے۔ وجہ وہ بتلاتے ہیں کہ اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو خاص تعلق حاصل تھا، اس تعلق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا۔ اور تعلق کیسا تھا؟ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، حبب الی النساء والطیب والصلاۃ وقرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، عورتیں مجھے پسند ہیں، خوشبو مجھے پسند ہے، اور نماز مجھے پسند ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ 3 چیزیں بیان فرمائی آپ نے۔ اب یہ جو پہلی بات ہے اس میں کہ عورتیں مجھے پسند ہیں، تو عورتیں بحیثیت بیوی آپ علیہ السلام پسند نہیں فرما رہے، ایک مطلق بات فرمائی، اس لیے کہ اس زمانے میں عورتوں پر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا، آپ نے اپنی رحمت سے ان کو حصہ عطا فرمایا۔ اگر وہ بہن ہے تو بہن کی شکل میں بھی محبوب ہے، ماں ہے تو ماں کی شکل میں بھی محبوب ہے، بیٹی ہے تو بیٹی کی شکل میں بھی محبوب ہے، بیوی ہے تو بیوی کی شکل میں بھی محبوب ہے، اور بہو ہے تو بہو کی شکل میں بھی محبوب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عورتیں مجھے پسندیدہ ہیں، خوشبو مجھے پسندیدہ ہے، نماز مجھے پسند ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ النظر الیک، میری پہلی پسند یہ ہے کہ میں آپ کو دیکھتا رہوں، والجلوس بین یدیک، میری دوسری پسند یہ ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھا رہوں، وانفاق المال علیک، اور میری تیسری پسند یہ ہے کہ اپنا مال آپ پر قربان کر دوں، آپ کو دیکھتا رہوں، آپ کے پاس بیٹھا رہوں، اور جو کچھ میرے پاس مال ہے وہ مال میں آپ پر قربان کر دوں۔ اور صرف یہ زبانی جملہ نہیں تھا، بلکہ ایک موقع پر ضرورت پیش آئی اور نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کروایا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے۔ مشہور واقعہ ہے، بہت سوں کے ذہن میں ہوگا کہ کوئی صحابی کچھ لے کر کے آئے، کوئی صحابی کچھ لے کر کے آئے، کوئی صحابی کچھ لے کر کے آئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ لے کر کے آئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا لے کر کے آئے ہو اور کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنے گھر چھوڑ کر کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا ہوں۔ تو جو کچھ تھا وہ آپ نے لٹایا بھی۔ اب اسی محبت کی وجہ سے ان کو تعلق حاصل ہوا، وہ خاص تعلق۔ نبی پاک علیہ السلام جب بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تو ٹھنڈے وقت میں جاتے تھے،
لیکن ایک وقت چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اور بالکل دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ علیہ السلام کے خلاف معمول آنے پر کچھ حیرت زدہ ہوئے اور آپ کو بھی کچھ حیرانگی ہوئی کہ بے وقت آپ کو کیسے تشریف لانا پڑا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اب ہجرت کریں اور تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ اللہ کا حکم ہے ہجرت کرنے کا اور تمہیں ساتھ چلنے کا، اور پھر قرآن پاک میں اس کی تائید بھی ہے، ثانی اثنین یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو دو مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ قرآن پاک کی آیت کے اس ٹکڑے کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا فدا کاری کا، اسی فدا کاری کے نتیجے میں ان کو یہ مقام حاصل ہوا کہ دنیا میں تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد وہ سب سے بزرگ اور سب سے محترم اور سب سے افضل ہیں۔ تو جس کو اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حاصل ہو جاتا ہے، وہ دنیا کے تمام انسانوں میں یا دنیا کے بہتر انسانوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے، دنیا کے بڑے اور افضل انسانوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ ان مجلسوں کا فائدہ اور ان روحانی سرپرستیوں کا فائدہ ہی یہ ہے کہ ان مجلسوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا تعلق حاصل ہوتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق حاصل ہوتا ہے تو انسان کی اپنی غلطی پر نظر پڑنے لگ جاتی ہے، اور جب تک اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہوتا تو انسان کبر میں اور بڑائی میں مبتلا رہتا ہے، اور جو کبر میں اور بڑائی میں مبتلا رہتا ہے اس کو توبہ کی توفیق حاصل نہیں ہوتی، جس کی اپنی برائی پر نظر جاتی ہے اس کو توبہ کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، کہ جس شخص نے استغفار کو لازم کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور ہر غم سے نجات کا ذریعہ اس کو عطا فرما دیں گے۔ استغفار کو لازم کرنا، لیکن یہ استغفار لازم کب ہوگا اور استغفار کی توفیق ملے گی کیسے؟ استغفار کی توفیق ملے گی جب اللہ کا تعلق حاصل ہوگا، اور اللہ کا تعلق کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس میں، اللہ والوں کے پاس میں آنا جانا، ان کی مجلسوں میں شرکت کرنا، ان کی مجلسوں میں شرکت کرنے سے بھی بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں، اور انہوں نے آ کر کے ابھی یہ جو حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں یہ ہے کہ جو شخص استغفار کرتا ہے تو استغفار کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں اور ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں، دشواریاں ختم ہو جاتی ہیں اور ٹینشن اور مشکلیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں جو استغفار کرنے لگتا ہے۔ انسان دنیا میں کن چیزوں کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے؟ اس کا جواب سننے کی ایک صاحب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کا تعلق حاصل ہو جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو فرمایا کہ تم استغفار کیا کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کیا کرو، پڑھتے رہا کرو اس کو، اللہ کا تعلق حاصل ہو جائے گا۔ ایک صاحب آئے آ کر کے کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا فرمائیں کہ ہمارے علاقے میں بارش ہو جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے ان کو بھی یہی جواب دے رہے ہیں، استغفار کیا اور سب لوگوں سے کہو کہ استغفار کریں، استغفار کریں گے بارشیں شروع ہو جائیں گی۔ ایک صاحب اور آئے اور آ کر کے انہوں نے بھی یہی سوال کیا، اسی طرح کا ایک سوال کیا جو پریشان کن تھا۔ انہوں نے آ کر کے یہ کہا کہ کاروبار میں برکتیں نہیں ہیں اور کمانے کی بہت سی کوششیں کی جاتی ہیں لیکن کوششیں رائگاں ہو جاتی ہیں،
بہت محنت کرنے کے بعد بھی کچھ پیسے بچتے نہیں ہیں اور قرض بہت زیادہ ہو جاتا ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بھی یہ کہا کہ استغفار کیا کرو، استغفار کرتے رہو۔ ایک صاحب اور آئے سوال کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرما دیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی یہی کہا کہ تم استغفار کیا کرو۔ اب اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں اور الگ الگ پریشانیاں ہیں سب کی، کوئی اللہ کا تعلق چاہتا ہے، کوئی بارش چاہتا ہے، کوئی کاروبار کی برکتیں چاہتا ہے، اچھا کاروبار چاہتا ہے، کوئی اولاد چاہتا ہے، اور ہر ایک کے سوال کے جواب میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مشہور تابعی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ استغفار کرتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ جب جوابات دے دیا ہم نے تو آپ کے ایک تلمیذ، آپ کے ایک شاگرد جو آپ کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے اب سب کے سوال کے بعد ایک سوال کیا کہ حضرت آنے والوں کے سوال تو الگ الگ تھے لیکن جواب سب کو ایک ہی دیا گیا، کسی نے کچھ سوال کیا، کسی نے کچھ سوال کیا، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا، استغفار کرو۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی تو قرآن میں فرما رہے ہیں استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ غفار ہے، وہ تمہیں بخش دے گا، اور بخش دے گا تو تعلق حاصل ہو جائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرو، وہ موسلا دھار بارش بھی برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، استغفار کرو، وہ مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا۔ وَبَنِينَ، اور بچوں کے ذریعے سے، تمہاری اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو ایک ہی حکم دیا گیا استغفار کرنے کا، اور اس استغفار کے نتیجے میں اتنے سارے فائدے قرآن کریم میں اس کے ذکر کیے گئے۔ تو استغفار کرنے کے نتیجے میں اللہ کا تعلق بھی حاصل ہوتا ہے، اور یہ جو پریشانیاں ہیں ہماری، کہ کسی کو پریشانی ہے کہ بارش نہیں ہوتی، کسی کو پریشانی ہے اولاد کی طرف سے، کسی کو پریشانی ہے، اور یہ تو اکثر کو پریشانی ہے مالی پریشانی، کہ کمانے اور بہت سی محنت کرنے کے باوجود بھی پیسے بچتے نہیں ہیں۔ استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے، اس کے حیرت انگیز فائدے دیکھیں گے، اور سب سے بڑا فائدہ اللہ کا تعلق حاصل ہوگا۔ اسی لیے جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کو پابند بنایا گیا، دعا سکھائی گئی ہے کہ جب وضو کرتے ہو تو وضو کرتے ہوئے اعضائے وضو سے گناہ جھڑتے ہیں۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو چہرے سے کچھ گناہ صغیرہ ہوئے ہوں، ہاتھوں سے کچھ صغیرہ گناہ ہوئے ہوں، چھوٹے گناہ، پیروں سے کچھ صغیرہ گناہ ہوئے ہوں، تو وضو کے نتیجے میں یہ صغیرہ گناہ جھڑتے ہیں، اور جب تھوڑی سی پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے تو وضو کے بعد بندوں کو ایک دعا سکھائی گئی ہے کہ کہا کرو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر لیجیے، اور اللہ مجھے پاک لوگوں میں شامل کر لیجیے۔ تو اب یہ تواب یعنی وضو کیا ہے، گناہ جھڑے ہیں، اور کچھ پاکیزگی حاصل ہوئی ہے، تو پوری پاکیزگی کی کوشش کے لیے یہ دعا سکھائی گئی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جن سے اللہ کا تعلق حاصل ہوتا ہے۔ جب بات وضو کی آئی ہے تو وضو کے سلسلے میں ایک بات اور عرض ہے کہ وضو کے درمیان پڑھے جانے والی ایک دعا اور ہے، اس کے بڑے عجیب و غریب فائدے ہیں۔ وضو خانوں پہ اکثر جگہوں پر وہ دعا لکھی ہوئی بھی ہوتی ہے، اور بہت سو کو یاد بھی ہوگی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ بزرگوں نے اس دعا کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو شخص وضو کے درمیان اس دعا کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے تو 3 چیزیں اس کے اندر مانگی گئی ہیں کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ تو گناہوں کو معاف کرنا یہ تو بندے کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، لیکن 2 چیزیں جو بات کی ہیں یہ بزرگوں کے مشاہدے میں ہے کہ جو شخص اس دعا کو وضو کے بیچ میں پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری،
اللہ اس دعا کی برکت سے اس کو کشادہ گھر عطا فرماتے ہیں۔ اس میں ہے یہ کہ اللہ مجھے کشادہ گھر عطا فرمائیں گے، اور نبی علیہ السلام کی پسندیدہ چیز ہے کہ کشادہ گھر ہو، تیز رفتار سواری ہو۔ تو وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، اس دعا کو معمول بنانے کے نتیجے میں اللہ کشادہ گھر عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جو اس دعا کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو جیسے ایک دار ہے دنیا کا، ایک دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ایک دار اور ایک گھر ہوتا ہے، یعنی کہ قبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کو بھی کشادہ فرما دیتے ہیں اس دعا کی برکت سے، اور جس کی قبر کشادہ ہو گئی تو قبر کی کشادگی یہ اشارہ ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کر دیا۔ جس کے جیسے خیر کے اعمال ہوں گے اس کی قبر اسی کے حساب سے کشادہ ہوتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ بعضوں کے لیے تو تا حد نگاہ قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ تو اس حدیث پاک میں اس دعا کے اندر جو دوسرا اشارہ ہے وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، اللہ مجھے کشادہ گھر عطا فرمائیں گے۔ تو وضو کے درمیان میں اس دعا کو پڑھنے کے نتیجے میں اللہ کشادہ گھر عطا فرماتے ہیں۔ یہ بزرگوں کے مشاہدے میں یہ چیز شامل ہے۔ وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي، نقشبندی سلسلے کے عالم اس جملے پر فرما رہے تھے وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي، کہ جو اس دعا کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو مشاہدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذاتی کاروبار عطا فرما دیتے ہیں، یا اگر وہ کسی جگہ ملازمت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو باعزت استقامت کے ساتھ ملازمت عطا فرماتے ہیں، عزت کے ساتھ بھی، اور ٹک کر کے وہ ملازمت کر سکتا ہے۔ تو یہ وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي، اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرمائیں۔ تو جب نبی علیہ السلام سے ہمیں محبت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں محبت ہوگی تو ہم ایک ایک چیز کو ڈھونڈ کر کے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جس پر بھی ہم عمل کریں تو اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کی جو حکمتیں ہیں اور اس کے جو فائدے ہیں وہ تو ضمن میں حاصل ہو جائیں گے۔ فائدوں کو ذہن میں رکھ کر کے کبھی کسی چیز پر عمل نہیں کرنا چاہیے، فائدے تو ضمن میں آئیں گے۔ اسی لیے یہاں تک بھی کہا گیا بعض بزرگوں کی طرف سے کہ جب قرآن پاک پڑھا کرو تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی یہ نیت کر لیا کرو کہ اللہ میں قرآن پاک اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا تھا اور صحابہ نے بھی قرآن پڑھا تھا۔ تو قرآن پڑھنے کا جو ثواب ہے، ایک حرف پر 10 نیکی، وہ ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اس نیک نیتی کی وجہ سے ایک سنت کا بھی ثواب مل جائے گا کہ قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے بھی پڑھا تھا۔ ان مجلسوں کا فائدہ یہی ہے کہ تازگی حاصل ہوتی ہے، اور تازگی کے ذریعے سے پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق تک پہنچنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا مضبوط تعلق نصیب فرمائے۔ اور ابھی یہ بات ہمارے سامنے آئی، مفتی صاحب توجہ دلا رہے تھے اس پر، یہاں تو ایک سبق سکھانے کے لیے اور سبق دینے کے لیے کچھ ذکر کروایا جاتا ہے۔ یہ ہماری ابتدا تو ہے، انتہا نہیں ہے، یہ شروعات ہے ہماری، لیکن یہیں سے ہمیں ختم نہیں کرنا ہے، بلکہ ان مجلسوں میں شرکت کر کے ہم اپنا سبق سیکھ لیں اور پھر اپنے اپنے مقامات پر رہ کر کے ذکر و اذکار میں لگے رہیں۔ کام دھندے سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، بیوپاری ہیں، کھیتی اور فصلوں سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، ذکر کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ اب اللہ کی بارگاہ سے ذکر کر کے پھر اپنے کام کاج کے لیے نکلیں گے۔ تو ابھی بات آئی کہ صبح بھی ذکر کرنا ہے، فجر کے بعد اور عصر کے بعد بھی ذکر کرنا ہے۔ تو صبح ذکر کر کے اپنے کام کاج کے لیے نکلیں، اور شام کو جب اپنے کام کاج سے لوٹیں تو عصر کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لیں۔ یہ دونوں وقت کے اللہ کے ذکر کے بیچ میں جو ہمارا کام کاج ہوگا، اللہ ہی کی طرف سے اس میں برکتیں آئیں گی اور وہ کام ہمارا پھلے گا پھولے گا۔ جو احباب دعوت و تبلیغ سے لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی اگر زبان پر جاری ہو جائے اور پابندی کے ساتھ جو بزرگوں کی بتائی ہوئی تسبیحات ہیں، جو اذکار ہیں، وہ معمولات اپنے پورے کریں، پھر اس کے بعد جب گشت میں جائیں گے، ملاقاتوں میں جائیں گے، تو اتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام زبان سے لیا ہے، اللہ زبان میں تاثیر دیں گے۔ جس کسی کے ہاتھ پر رکھیں گے، جس کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھیں گے، جس کی تشکیل کریں گے، انشاءاللہ وہ وصول ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے ذکر میں ڈوبی ہوئی زبان ہے،
اللہ ہی اس میں تاثیر دیں گے. اور جو مدارس مکاتب سے جڑے ہوئے مساجد سے جڑے ہوئے جو حضرات ہیں اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. تو اگر ہم ان معمولات سے جڑیں گے اور پھر جب ہم مسند تدریس پر ہوں گے جب ہم پڑھائیں گے بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے تو پھر جو کچھ ہماری زبان سے نکلے گا وہ اللہ کے نور اور اللہ کی تائید کے ساتھ میں نکلے گا. اس میں بچوں کی زندگیوں میں انقلاب آئے گا, بچوں کی زندگیاں تبدیل ہوگی. تو یہ اللہ کا ذکر تو ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرے گا اللہ کو یاد کرے گا اور جو سبق یہاں سے سیکھا ہے اس سبق کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا, فائدے میں ہر ایک فائدے میں ہے. اور اللہ کو یاد کر کے تو کون نقصان میں ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑا فائدہ جو ذکر کا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ کہہ رہے ہیں تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو ہم اگر اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کو یاد کریں گے اللہ ہمیں یاد کریں گے. اور جب ہم بھی اللہ کو یاد کرنے لگ جائیں اور اللہ بھی ہمیں یاد رکھنے لگ جائے تو پھر یہ دنیا بھی ہماری کامیاب ہے اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پابندی کی کوشش کریں جہاں جہاں یہ مجلسیں ہوں اور اپنے معمولات اپنے اوقات کو فارغ کر کے ان مجلسوں میں پہنچ کر کے اپنی طبیعتوں میں تازگی لانے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.